अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना रहा है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में एआई के हवाले से बहुत काम हो रहा है, लेकिन आज का हमारा एजेंडा है इस डिस्कशन का, वो है एआई के रिस्क्स, चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, कौन से ऐसे रिस्क हैं जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं एआई के हवाले से। इस पे बात करेंगे, हम इनको टैकल कैसे कर सकते हैं, कैसे बीवेयर रहा जा सकता है। इन तमाम टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं उबैदा फैज़। उबैदा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच सहर। यो वेलकम। उबैदा एक एचआर एक्सपर्ट है और इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं कि एआई किस तरह से काम करता है, किस तरह से उससे उसके जो रिस्क हैं उनसे बचा जा सकता है, उनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इनसे बातचीत होगी, लेकिन पहले आप इस हवाले से देखिए एक वीडियो पैकेज। मसनूई ज़हानत सिर्फ डिजिटल दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि हकीकी जिंदगी के फैसलों पर भी असरअंदाज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां रोशन मुस्तकबिल की जमानत देता है, वहां इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं। इन चैलेंजेस में प्राइवेसी का मसला सर फहरिस्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बड़े स्केल पर डेटा इकट्ठा किया जाता है, जिससे लोगों की निजी मालूमात खतरे में पड़ सकती हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को गलत डेटा फराहम किया जाए तो ये मुआशरती रवैयों की गलत तशहीर कर सकते हैं, जिससे समाजी मसाइल मजीद बिगड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वजूद में आने वाले मसनूई मुआशरे इंसानी मेलजोल को कम कर सकते हैं, जिससे मुआशरती रवाबित में सर्द मोहरी आ सकती है। हमें ऐसा तवाज़ुन कायम करने की जरूरत है जहां टेक्नोलॉजी इंसानी इक़दार और मुआशरती उसूलों की हिफाजत के साथ तरक्की करे। नाज़रीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में एआई का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन कुछ रिस्क जो हैं वो उसके बारे में कंसर्न्स लोगों के आ रहे हैं कि एआई का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ है या कह सकते हैं कि गलत इस्तेमाल है। तो इसके बारे में आज इसी को डिकोड करेंगे। उबैदा हमारे साथ है। उबैदा, सबसे पहले ये बताइए कि एआई काफ़ी देर से है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए ज़ुबान ज़द आम है। तो एआई क्या है और किस तरह से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स इट्स कॉन्स, या किस तरह से इसका अब्यूज़ हो रहा है। सहर, एक्चुअली एआई जो है वो आज से तो है नहीं। ये एआई तो हमारी ज़िंदगियों में उस वक्त से आना शुरू हो गया था जब हमने लाइट को ऑन एंड ऑफ करने का जो स्विच था वो हम लोगों ने बनाया था, या हमारे पंखे के जो डिमर्स बनते थे जो कि आपके फ़ैन्स को स्पीड को कंट्रोल करते थे। सो दिस इज़ द एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सेंसर्स हैं, ChatGPT और डिफरेंट राइटिंग टूल्स के आने के बाद, जो कि आप लोगों को कोडिंग भी सिखा रहा है, डिकोडिंग भी सिखा रहा है, और उसके अलावा आपके ग्राफिक्स के ऊपर भी अब काम कर रहा है कि आप जस्ट उसको अपना कोई इमेजनरी कुछ भी आप उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू आप उसको कुछ भी प्रॉम्प्ट दे देते हो और वो आपको जनरेट करके दे देता है। सो एआई इज़ गुड somehow, but definitely there are some demerits of the AI as well. So हम इनके ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि उबैदा, हम लोग किन सेक्टर्स में इस्तेमाल करें एआई और किस तरह से हमारा काम आसान हुआ है। एआई को यूज़ नहीं कर रहे हो, ईच एंड एवरी वे, हर जगह पर आपका एआई, चाहे आपकी फूड इंडस्ट्री है, चाहे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और ईदर इट्स एन HR डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंपनी। सो एआई इज़ देयर, हर जगह पर आपका एआई जो है वो यूज़ हो रहा है, और डेफिनेटली एआई आपके काम को थोड़ा सा स्मार्टर वे में लेकर भी जाता है। राइट। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एक ज़माना था कि पीपल वर कंसर्न्ड कि हम लोग किस तरह से मुख्तलिफ जो है बुक्स जो हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, या डेटा कहाँ से उन तक रसाई कैसे हो सकती है, लेकिन एआई ने ये काम हमारे लिए बहुत आसान बनाया। उस हवाले से बताइए कि एजुकेशन सेक्टर में एआई किस तरह से रेवोल्यूशन लेके आया है। एआई रेवोल्यूशन लेकर आया है अगर आप उसको एथिकल वे में यूज़ करें। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा होगा, आपने खुद ही अभी एक बात की कि पहले हम लोग लाइब्रेरीज जाया करते थे और वहाँ से हम लोग रेफरेंस ढूंढा करते थे डिफरेंट बुक्स में से, जहाँ पर हमें पेज पूरी बुक पढ़नी भी पड़ती थी अपना रेफरेंस निकालने के लिए, हमें वहाँ पे चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता था। लेकिन एआई के आने के बाद क्या हुआ है कि हम जस्ट एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि वी नीड दिस, और एआई खुद से उसके ऊपर जो आपका रेफरेंस होता है वो निकाल कर दे देता है। मतलब आप पूरी बुक नहीं पढ़ रहे हो, आप बुक में से सिर्फ
वो 4, 5 या 6 लाइंस पढ़ रहे हो बिल्कुल। जो आपको चाहिए। तो क्या हो गया कि आपका नॉलेज जो है वो शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। आप जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ने की तरफ तो अब जा ही नहीं रही है, वो रिसर्च करती ही नहीं है, वो जस्ट आपका एक शॉर्ट वेज में चली गई है। आप उनको आदत होगी। आपने देखा होगा पहले वीडियो स्पैम्स जो थे वो 15 to 20 मिनट्स के होते थे, जो चलते चलते अब रील्स की तरफ आ गए हैं जो कि 40-45 सेकेंड्स की हो गई है। तो क्या हो रहा है कि आपका जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं वो महदूद होती जा रही हैं, क्योंकि आप जस्ट फोकस्ड होकर अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर जाते हो जो आपको चाहिए हो रही होती हैं। आप रिसर्च की तरफ आप जा ही नहीं रहे हैं। सो AI ने आज जहाँ आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा एजुकेशन में इस मामले में आसान किया है, वहीं पर हमारा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जनरल नॉलेज भी कम हो गई है, राइट, बहुत कम हो गई बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। उबैदा, आपने जैसे बताया कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं हर चीज़ के बारे में, AI एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग इन दैट थिंग। तो इस हवाले से बताइए कि जो सिंथेटिक सोसाइटीज़ क्रिएट हो रही हैं, जो AI जनरेटेड वर्ड हमारे सामने आ रहा है, इसको किस तरह से आप देखती हैं? इसको मैं किस तरह से देखती हूँ कि अगर आपने इसके लिए अपने स्टूडेंट्स को या अपने आने वाली जनरेशन को अगर आपने इसके लिए तैयार नहीं किया अभी से, तो ये एक रोबोटिक सोसाइटी बन जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ आपके कंसर्न सिर्फ वही हो जाएंगे जो आप शो करते हो। आपका वही जो भी मैंने पहले आपको बताया कि आपके सोचने समझने की, आपकी जो कॉमन सेंस होती है, वो चीज़ें, वो सब चीज़ें आपका शॉर्ट स्पैम होता जा रहा है कि आपने AI से अपने मतलब का डाटा आपने कैसे उठाना है और आपको एक्चुअली चाहिए क्या, आप चाह क्या रहे हो AI से। तो उन चीज़ों के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, वरना फिर AI जो भी चीज़ें आपको देगी वो AI की अपनी क्रिएटेड होंगी। उबैदा, इस हवाले से सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को क्लियर करना है, ज़्यादातर लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है AI के हवाले से, बिकॉज नाउ अडेज इट्स अ बज़ वर्ड, लेकिन हम इसका इस्तेमाल बहुत अरसे पहले से कर रहे हैं। उनको लगता है कि या तो पर्टिकुलर चैटबॉट है उसको AI कहते हैं। इसके हवाले से बताइए, और असल में AI किस तरह से काम कर रहा है वो एक लेमैन की ज़ुबान में प्लीज़। लेमैन एक सिंपल, एक घर में बैठी हुई हमारी खातून भी इसको अगर डिटेक्ट कर ले तो मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताती हूँ। AI को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम लोगों ने दी है, मतलब ह्यूमन बेस्ड ही है। AI खुद से कुछ चीज़ जनरेट नहीं कर सकता, मतलब यू कैन से कि AI को आप फीड कर सकते हैं, बट AI खुद से कुछ चीज़ें सोच नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जितना उसको रिपीटेटिवली हम इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा, उतना बेहतर होता जाएगा, क्योंकि AI आपको जनरेट नहीं करके देता चीज़ें, AI जस्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है, डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। उसके अंदर जितनी भी, उसके पीछे जितनी भी फीडिंग हुई है वो ह्यूमन बेस्ड ही है। सो आपको उनके लिए खुद को ट्रेन करना है कि आप उनसे कैसे बेहतर तरीके से फैसिलिटेट हो सकते हो जी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सीखनी है। देखा जाए तो कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ जहाँ पर इंटरनेट का, स्मार्टफोन्स का या इस तरह की एप्स का जो यूजेज है वो कम है। अब जितना डेटा वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल उनको दे रहे हैं AI को या पर्टिकुलर एप्स को, वो उसी के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है सोसाइटी का। ये किस तरह से आप देखती हैं, ये कितना कंसर्निंग इशू है कि हम जब AI बेस्ड नैरेटिव के ऊपर किसी चीज़ को या सोसाइटी को जज करते हैं, उस हवाले से उनके हवाले से डिसीजंस या पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या स्टैटिस्टिक्स को वहाँ से उठाया जाता है, उसके हवाले से हम लोग प्रिडिक्टिव अपने जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, या तो कोई हैज़र्ड है या कोई नागहानी आफत आने वाली है, तो उस हवाले से हम उसी चीज़ को उसके हवाले से कंसर्न रहते हैं। इस हवाले से बताइए कि AI यहाँ पे किस तरह से हम लोगों को कंट्रास्ट कर रहा है रियलिटी को। अच्छा, एक तो इसमें ये कि जैसे अभी नागहानी आफात की आपने बात की है, तो उसके ऊपर तो जो डिफरेंट आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, जो महकमा मौसम में आते हैं, वो काम कर रहा होता है, तो दैट इज़ समथिंग फ्रॉम द AI, मतलब है वो AI बेस्ड ही, मगर वहाँ पर आपका ह्यूमन डाटा जो है वो काम नहीं आ रहा होता, दैट इज़ बेस्ड ऑन द वेरी टेक्निकलिटीज़। लेट्स सपोज अगर आप आजकल अपने मोबाइल्स को उठा के देखो और आप वहाँ पर एक कोई गेमिंग ऐप भी अगर आप कर लेते हो, तो वो भी आपसे कहता है कि अलाउ मी टू योर फोन एक्सेस, ठीक है। तो आप हम लोग इवन बच्चे भी समटाइम घर पे वो उनको एक्सेस दे देते हैं, आपकी गैलरी की भी एक्सेस चली जाती है, आपके मोबाइल का जितना भी डाटा होता है सबकी एक्सेस चली जाती है। वो क्या कर रहा होता है कि वो फिर उससे अपनी मालूमात जो वो एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है ऑन द बेस ऑफ योर मोबाइल इंफॉर्मेशन, जो भी आप अपने मोबाइल में, जो भी आपकी डेली बेसिस पे, इवन जो आपकी चैट हो रही होती है डेली बेसिस पे, अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हो तो डेफिनेटली उसका एक बैकअप बन रहा होता है। अब वो सच या झूठ जो भी है,
اے آئی اس کو لے رہا ہوتا ہے. اب اے آئی نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر 10 میں سے 6 لوگوں نے ایک ہی بات کہی ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سچ ہے اور وہ اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کو اتھینٹک کی ایک سمجھ لے کے جو اس نے لسٹ بنائی ہوئی ہے اس میں ڈال دیتا ہے. بے شک وہ چیز اتھینٹک ہے یا نہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ 10 میں سے 8 لوگ ہی صحیح بول رہے ہوں. یہ بھی ضروری مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو 2 لوگ بول رہے ہیں وہ ایکچولی اوریجنل اور اتھینٹک چیز ہو. بالکل. تو اب اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ نے اے آئی سے جب بھی آپ نے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہے یا آپ نے کوئی بھی ڈیٹا لینا ہے تو آپ نے اپنی ریسرچ اس کے اوپر ضرور کرنی ہے. 1 2 یا 3 4 جگہ سے آپ نے اس کے اوپر اپنی ریسرچ ضرور کرنی ہے. مطلب اے آئی کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے 100% یقین نہیں کر سکتے ہو. مطلب ٹیکنیکلی آپ جہاں تک اس انفارمیشن لوگے دیٹ کین بی 99.999% ایکوریٹ. جہاں تک آپ کی میتھمیٹیکل اور جہاں تک آپ لوگوں کی مطلب ایجوکیشنل اکوپمنٹس ان کا سوال ہے, کیوریز کا سوال ہے, وہاں تک وہ آپ کو 99.999% ایکوریٹ ڈیٹا دے گا. عبیدہ اس حوالے سے بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں اے آئی کے اوپر, لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں یہ ایپس, تو جو کرٹیکل تھنکنگ ہے یا کریٹیوٹی ہے وہ کس حد تک افیکٹ ہوتی ہے؟ بہت حد تک افیکٹ ہو رہی ہے. کرٹیکل تھنکنگ تو اب لوگوں میں رہی نہیں ہے اے آئی کے آنے کے بعد, کیونکہ آپ ڈیٹا اٹھا لیتے ہو, ڈیٹا فیچ کر لیتے ہو, ٹھیک ہے, آپ اس میں سوچتے نہیں ہو, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو اس نے کہہ دیا یہ صحیح ہے. آپ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو بچے ہیں اب ان کی رائٹنگ پاور بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. ریڈنگ پاور تو خیر پہلے ہی ختم ہو چکی تھی, اب وہ رائٹنگ سے بھی جو ہے نا وہ جاتے جا رہے ہیں. مطلب آپ ان کو اگر کہہ دو کہ آپ نے ایک پیپر کے اوپر 150 ورڈز لکھنے ہیں تو دے کانٹ ڈو اٹ. ناؤ ان فیکٹ ٹیچرز ڈیٹیکٹ آسانی سے کر لیتی ہیں کہ واٹس اے آئی جنریٹڈ اینڈ واٹس سیلف ریٹن اسیسمنٹ. تو اس حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے ان کی کریٹیوٹی اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس لگا کے ڈیفینیٹلی ایجوکیشن سیکٹر میں اگر آپ کہیں تو آپ ان کو چیک اینڈ بیلنس لگا کے کچھ نہ کچھ حد تک ان کے اوپر قابو تو ضرور پا سکتے ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ان کو 100% ختم کر دیں, ریموو کر دیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی اے آئی از دا فیوچر. جی ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے بچے کو ان کے ساتھ ویل ورسڈ ضرور رکھنا ہے, بٹ ان کے ساتھ انٹیگریشن بچے نے کیسے کرنی ہے اس کے اوپر ان کو ٹرین بھی کرنا ہے آپ نے. عبیدہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی کانورسیشن جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اے آئی کے بارے میں. ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں اے آئی کے حوالے سے, کون سے ایسے رسکس ہیں جن کے بارے میں ہمیں کنسرنڈ رہنا چاہیے. عبیدہ ہمارے ساتھ ہیں. عبیدہ آپ بات کر رہی تھیں کہ لوگوں کی کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ کافی حد تک افیکٹ ہو رہی ہے. دیر از اے ٹرمینالوجی پرومپٹ انجینئرنگ, اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں اویئر رہنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے, اینڈ دا ونس جو استعمال کر رہے ہیں اے آئی کو اپنے ایجوکیشنل پرپزز کے لیے, اپنے بزنس ٹاسکس کے لیے. جی بہت زیادہ ضروری ہے. پرومپٹ انجینئرنگ جو ہے وہ فیوچر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اے آئی سے جب کچھ بھی انفارمیشن نکلوانی ہے تو آپ نے پہلے اس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ سے نکلانی ہے. لیٹس سپوز اگر میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو آئی ایم ان دا ایچ آر ڈپارٹمنٹ, مجھے اگر اے آئی سے اپنی جاب ڈسکرپشنز لکھوانی ہے کہ میں نے کوئی پرٹیکولر میں نے جاب پوسٹ کرنی ہے نا, آئی وانٹ ٹو اے آئی ٹو رائٹ سم جاب ڈسکرپشنز فار می, تو مجھے میں نے اس کو ایک ٹائٹل ہے, آپ کا جاب ٹائٹل ہے اکاؤنٹ آفیسر اور اکاؤنٹ ایگزیکٹو. آپ اس کو کہتے ہو کہ مجھے اکاؤنٹ ایگزیکٹو کی کوئی بھی جاب ڈسکرپشنز جو ہیں وہ لکھ کے دے دیں, یا لیٹس سپوز میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے سیلز انجینئر کی یا مجھے سیلز ڈپارٹمنٹ میں CSR کی کوئی جاب ڈسکرپشنز لکھ کر دے دیں, وہ مجھے لکھ کر دے دے گا. بٹ یہاں پر میری ساری جاب ڈسکرپشنز غلط ہو سکتی ہیں. کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ میں نے اس کو یہ تو بتایا نہیں ہے کہ میری کمپنی کرتی کیا ہے. مجھے اگر سیلز کا بچہ چاہیے تو مجھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا چاہیے. میری کمپنی میڈیکل اکوپمنٹس کا کام کرتی ہے اور میں سیلز کا بچہ آئل اینڈ گیس انڈسٹری کا اٹھا لوں تو وہ میرے لیے بالکل ہی ایک رانگ جاب ڈسکرپشنز بن جائیں گی. سو یو ہیو ٹو لرن دا پرومپٹ انجینئرنگ, کہ آپ نے جب جاب ڈسکرپشنز لینی ہے تو آپ نے اے آئی کو بتانا ہے کہ وی آر اے میڈیکل کمپنی, وی نیڈ اے سیلز پرسن فار آر پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ, لائک ایکس رے مشین ڈپارٹمنٹ اور لائک آپریشن تھیٹر ڈپارٹمنٹ اور سم تھنگ ایلس جو بھی ہے. تو پھر مجھے اس کے اکارڈنگلی وہ جاب ڈسکرپشنز بنا کر دے گا کہ جو ہائرنگ میں کر رہی ہوں اس کے لیے اس کا اسکل سیٹ اور اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے. سو یو ہیو ٹو لرن دا پرومپٹ انجینئرنگ ٹو جنریٹ اور ٹو فیچ دا رائٹ انفارمیشن فرام دا اے آئی.
عبیدہ یہ بتائیے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں یا مینٹل ہیلتھ کیئر میں اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے, لوگ سائیکو تھراپیز کے لیے بھی اے آئی چیٹ باٹس یوز کر رہے ہیں. جو اے آئی کا کانسیپٹ جو آج کل آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جب اے آئی کا کوئی بھی چیٹ باٹ بنانا ہے تو آپ نے اس کے پیچھے اس کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ نے اس کو ٹرین کیسے کرنا ہے کہ ہاؤ دے کین آنسر دا کوسچن. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جیسے بہت زیادہ میڈیکل میں بھی یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں یا پھر آپ کے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں, تو وہ تھوڑی سی پرابلمٹک وہاں جا کر بن جاتی ہیں کیونکہ اے آئی کے اوپر صرف ایک لمیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے. ایک ہی ہیومن ایک ہی وقت میں ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اے آئی کے پاس صرف ایک آپ سمجھنے کی صرف ایک لائن میں ایک پاتھ وے ہوتا ہے جس کے اوپر اس نے چلنا ہوتا ہے, ایک الگوریدم ہوتا ہے جس کے اوپر اس نے چلنا ہوتا ہے. بٹ ہیومن مائنڈ از ناٹ ورکنگ ایز پر دا الگوریدمس. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کا دماغ ایسے بنایا ہے کہ وہ ایک ہی انسانی دماغ 3 ڈفرینٹ سچویشن میں 3 ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے, وہ کسی الگوریدم کو فالو نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایموشنز رکھے ہیں اور اے آئی میں ایموشنز نہیں. کبھی بھی اے آئی سے آپ نے اپنی کوئی سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ اسسٹنس نہیں لینی ہے کہ میں اس وقت میں سیڈ فیل کر رہا ہوں تو میں کیا کروں, کیونکہ وہ ایک الگوریدم ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر آپ کو آنسرز دینا شروع کر دے گا. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنسرز آپ کو مزید انزائٹی میں اور مزید ڈپریشن میں لے کر جانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ وہ نہیں سننا چاہ رہے ہوتے. ایک چیز کے اوپر میں ضرور بات کرتی ہوں کہ اپنی فیملی روٹس کو اسٹرانگ کریں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے شام کی چائے پہ سب اکٹھے بیٹھتے تھے, ایک کوالٹی ٹائم ہوتا تھا جس میں آپ کے بڑے بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایسے ہی نہیں کہتے کہ بڑوں کا سایہ گھر میں رحمت ہوتا ہے. اب ہم میں سے کتنے بچے اپنے بڑوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں دن کا شاید ہم کوئی 30 منٹس بھی اگر اپنے بڑوں کے پاس گزار لینا تو ہمیں کسی چیٹ بورڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ نے ہمیں روبوٹ پیدا نہیں کیا ہے, وی آر دا ہیومن بینگس. تو ہم اپنے ایموشنل سیٹسفیکشن کے لیے کسی رپورٹ کو سامنے نہیں بٹھا سکتے. یہ ہمیں جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور وہ جو ایموشنز کی آپ نے بات کی, ٹیکنالوجی کین آئی گیس ریپلیس دا ہیومن ٹاسکس, بٹ آئی گیس ہیومن ایموشنز کو ریپلیس نہیں کر سکتی ٹیکنالوجی. عبیدہ یہ بتائیے کہ ہیومن انٹریکشن کم ہوتا جا رہا ہے اور منیمائز ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سوشل ایپس آ گئی ہیں, لوگ اسی کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں. اور سائیکو تھراپیز کے لیے بھی ہم نے مینشن کیا کہ اس کے اوپر بھی لوگ چیٹ باٹس اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہیومن انٹریکشن جس طرح سے کم ہو رہا ہے اور اے آئی کیونکہ ہمارا فیوچر ہے, ہم اس چیز کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اور کتنا ہمیں کنسرن ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ جو میں نے پہلے ہی کہا ہے نا کہ کچھ چیکس اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس کے اوپر لے کر آنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ فارنر کنٹریز ہیں, وہاں پر 16 ایئر سے نیچے انہوں نے جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے موبائل فون اور اے آئی کے استعمال کے اوپر. مطلب سوچ رہے ہیں وہ اس کے اوپر, کچھ کنٹریز ہیں جو اس کے اوپر پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں. وہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی 0 سے لے کے آپ کے 16 ایئرس کی جو ایج ہوتی ہے نا, وہ آپ کا سوشلزم سیکھنے کی ایج ہوتی ہے. لیکن اسی ایج میں آپ اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہو, تو وہ جب آپ موبائل پکڑا دیتے ہو تو آپ سمجھ لو کہ آپ کا بچے کا جو باٹ اپ ہو رہا ہے نا, وہ باٹ اپ ٹیکنالوجی کر رہی ہے, آپ نہیں کر رہے ہو. وہ ایک ماں کی گود میں نہیں پل رہا ہے, وہ بچہ ایکچولی موبائل یا اے آئی یا پھر اس طرح کے ڈفرینٹ گیجٹس کے تھرو اپنی ذات کو ڈیولپ کر رہا ہے, اپنی ذات کو بلڈ کر رہا ہے. سو وہاں پر اب چیک اینڈ بیلنس لگانے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, جب آپ اس ایج سے گزر جاؤ گے اور جب آپ کو ہیومن انٹریکشن کرنی آ جائے گی, آپ اس کے ساتھ ویل ورسڈ ہو جاؤ گے, پھر آپ کو یہ گیجٹس کے ساتھ کھیلنا بھی آ جائے گا, پلس آپ کو ایک ہیومن کے ساتھ اپنی انٹریکشن جو ہے اس کو کیسے بلڈ کرنا ہے, کیسے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے, آپ کو وہ بھی آ جائے گا. رائٹ, ٹھیک ہے. ہاں ڈیفینیٹلی کہ دا اے آئی از دیئر اینڈ دا فیوچر از دا اے آئی. تو ہم نے کہیں نہ کہیں پہ جا کے ان اے آئی کے ساتھ ہم لوگوں نے کھیلنا ہی ہے, ان کو ہم لوگوں نے یوز کرنا ہی ہے. بٹ پھر آپ ٹرین ہو چکے ہوگے کہ آپ نے کتنے % اس اے آئی کو یوز کرنا ہے اور آپ نے کتنا % اپنا ہیومن انٹریکشن جو ہے اس کو رکھنا ہے. مطلب آپ کا ایک جو ایک شخصیت بن جاتی ہے نا, وہ شخصیت آپ کی اے آئی یا پھر روبوٹک بیسڈ نہیں بنے گی اگر آپ کا بچپن جو ہوگا وہ ہیومن کے ساتھ انٹریکشن کر کے گزرا ہوگا. تو عبیدہ آپ کیا کہیں گی اے آئی کا جو استعمال کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اس کے بارے میں رسک جو شو کیے جا رہے ہیں, ہم نے ڈسکس کیا, اور اس کا استعمال پازیٹیو وے میں بھی کیا جا رہا ہے. اوور آل اگر آپ اس کو دیکھیں, اینالائز کریں, تو از اٹ اے آئی ہمارے لیے بینیفٹ کی طرف ہے زیادہ یا ہمارے لیے ایک ڈسگائز ہے؟ اے آئی آپ کو اسمارٹ ورکنگ کی طرف لے کر جاتا ہے. لیٹس آپ کا جو گھنٹوں کا کام تھا وہ منٹوں میں کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. آپ کو ٹیکنیکلی آپ کو زیادہ آپ کو ایک اسٹریٹ فارورڈ آپ کو ایک ڈیٹا دے سکتے ہیں, آپ کو انفارمیشن اس لحاظ سے دے سکتے ہیں, اس میں آپ ٹائم بچا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو تھوڑا سا تھا کہ ایک کارپوریٹ میں بھی ایک تھوڑا سا کلچر تھا لیٹ سٹنگس کا, کہ امپلائیز اکثر یہ کہتے تھے کہ آنے کا پتہ ہوتا ہے, جانے کا نہیں پتہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہر کام ہیومنلی اس کو جو تھا آپ لوگوں نے کرنا ہوتا تھا, تو وہاں پر آپ کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہوتا تھا کہ آپ اپنے ورک کو اسمارٹلی کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن نیگیٹیولی اس کا وہی کہ ہم لوگوں نے اے آئی کے ساتھ خود کو ویل ورسڈ کرنا سیکھا نہیں, ہم کو اے آئی کا استعمال کرنا اس طریقے سے آ نہیں رہا ہے, ہم نے اے آئی سے کام کیسے لینا ہے ہم کو وہ آ نہیں رہا ہے. ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معلومات تو لے لیتے ہیں لیکن ہم پھر ان کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے اور اس ڈیٹا کو ایسے ہی ہم آگے کہیں فیچ کر دیتے ہیں. تھینک یو بیدا فار جوائننگ اس, اور آپ نے جو انفارمیشن ہم سے شیئر کی, ہمارے جو ویورز نے جانا کہ اے آئی جو ہے وہ ہم لوگوں کو بینیفٹ بھی کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے رسکس ہیں جو ہمیں اپنے دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہمیں بی اویئر رہنا چاہیے اور ہر چیز کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں اس کی رائٹ انفارمیشن ہم تک ہونی چاہیے. جو پرومپٹس ہم دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں لرن کرنا چاہیے, اس کو کیسے بہتر دے سکتے ہیں. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ اے آئی کا پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے لیکن اے آئی کے حوالے سے جو کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں ان کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور پرومپٹ انجینئرنگ کی بات ہم نے کی کہ اس کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. جو ہم کمانڈس دیتے ہیں اے آئی چیٹ باٹس کو, وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کمانڈس دے رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از ڈینجرس. تو اگر انٹرنیٹ ہو یا ٹیکنالوجی ہو یا ہو اے آئی, اگر ہم بہت زیادہ اس کا استعمال کریں گے, اس کو ابیوز کریں گے تو ہمارے لیے ایڈورس افیکٹس کریٹ کر سکتا ہے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک گیسٹ کے ساتھ, نئے اور نئی ٹیکنالوجی پہ بھی بات ہوگی. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, آپ کوئی بھی ہمیں ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.